أكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله. سورہ فاتحہ کی درخواست بھی ہے آج اس حالثہ کی مجلس سے. یہی ہے لسٹ یا مرحومین کی جعفر صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے اور تمام ان مومنین مرحومین کے لیے جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل اس سے بہتر انداز سے صلاۃ زحمت کریں گے. میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا انتخاب کیا. ابتدائے سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وسط میں کی جا سکتی ہے، اور اس کی آیت ہے اللہ بڑے واضح الفاظ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. خطاب ہے اہل ایمان سے. بسم اللہ بسم اللہ. 2 ہفتے بعد دوبارہ واپس تو اللہ جس سے خطاب کر رہا ہوتا ہے اسے توجہ دینی چاہیے کہ کس سے خطاب ہے. کبھی اللہ کہتا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم اے اولاد آدم. کبھی یا ایھا الذین ہادوا. کتنا اللہ کا پیارا انداز ہے. جیسے مسلمانوں کو پکار رہا ہے ویسے ہی یہودیوں کو بھی پکار رہا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں ہمیں جب بلایا ہی نہیں قرآن میں تو ہم قرآن کی کیوں سنے ہیں. تو یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو. تو یا ایھا الذین آمنوا تو یہاں اہل ایمان سے خطاب ہے. تو میں اس کو پہلے پیش کر چکا ہوں اس لیے فوراً آگے بڑھوں گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. بسم اللہ. تو اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں. میں اس بات کو پہلے پیش کر چکا کر توجہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے مومنو متقی بن جاؤ. ہر مومن متقی نہیں ہے، نہیں تو اللہ نہ کہتا مومنو متقی بن جاؤ. ہر متقی مومن ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا کہ تقوی کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو حرام سے بچے اور خدا کے امر کے سامنے تسلیم ہو جائے وہ متقی ہے. تو تقوی یہ ہے کہ پرہیزگار انسان حرام سے بچے، گناہوں سے بچے. حتیٰ واجب کا ترک کر دینا بھی حرام ہے. واجب کا ترک کر دینا بھی حرام ہے. واجب کو چھوڑنا حرام یا حرام سے بچنا بھی واجب ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حرام و واجب متضاد ہیں. جو چیز حرام ہوگی اس کا الٹ واجب ہوگا، جو چیز واجب ہوگی اس کا الٹ حرام ہوگا. بات واضح ہوئی؟ اور مقاصد فکر کا نہیں پیش کر رہا، فقہ جعفری کو پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو.
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. آدھا مجمع ساتھ ہے، آدھا نہیں ہے. خطاب مومنوں سے، پہلا خطاب متقی بننے کے لیے، پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ نہیں کہا سچے بن جاؤ، کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھئی مومن کو خطاب ہے جب متقی بن جاؤ گے نا تو پھر اس کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جانا، کیونکہ سچا بننا تو ایمان کی شرائط میں، تقوی کی شرائط میں نہیں ہے مجمع. بھئی اگر متقی ہے تو اس کا مطلب ہے سچا ہے، تو سچا بننے کی نہیں ہے اللہ کا مطالبہ. یہ نہیں کہ سچے بن جاؤ، کونو الصادقین نہیں کہا سچے بن جاؤ، نہیں، کونو مع الصادقین. کچھ ایسے سچے ہیں جس جیسا بن نہیں سکتے، ان کے صرف ساتھ ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے سچے ہیں، آئیں ذرا میں آپ کو کچھ پہچان کروا دوں کہ کیسے سچے ہیں. کچھ ایسے سچے ہوتے ہیں کہ جن کے صرف ساتھ ہو سکتے ہیں، ان جیسے نہیں ہو سکتے. اب نہ کہیے گا ہم جیسے، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے صرف ساتھ ہو سکتے ہیں، ساتھ ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے سچے ہیں. تو اب سب سے پہلے میں آپ کو سچے وہ دکھا دوں جو میدان مباہلہ میں گئے ہیں. توجہ ہے نا جانے گرام. تو جو میدان مباہلہ میں گئے ہیں، اگر سبھی سچے جا سکتے ہوتے تو پھر اللہ کبھی نہ کہتا سچوں کو لے جائیے، جھوٹوں پہ ہم لعنت کریں گے. تو اب جو میدان مباہلہ میں گئے ہیں ان جیسے سچوں کے ساتھ ہونا. ایک اور بات یہاں پیش کر دوں، بھئی وہاں لعنت جو ہے وہ جھوٹوں پہ کی گئی، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر ہم جو ہے وہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجیں گے. تو اب یہ کون سے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت؟ یہ کون سا جھوٹا ہے جس پہ خدا کی لعنت ہے؟ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، انتقال ہو گیا، خدا خیر رحمت فرمائے. سندھ سے تعلق تھا، تو کہنے لگے کہ بھی میں تقریر کر رہے تھے قم میں، تو کہنے لگے میں یعنی تجارت کرتے ہیں لوگ، بزنس مین ہیں زیادہ تر جو دکاندار. تو کہنے لگے مولانا یہ آپ نے آیت پڑھی ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. تو ہم تو کاروبار چلتے نہیں جب تو جھوٹ نہ بولے، تو تھوڑا بہت تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب، یعنی سب پہ لعنت ہے؟ تو اچھا وہاں پہ سب طلبا بھی سب تعجب کرنے لگے کہ نہیں کس کس پہ واقعی لعنت ہے، کس پہ لعنت نہیں، کن جھوٹوں پہ لعنت ہے، کس پہ نہیں. جھوٹ گناہ کبیرہ میں، لیکن آیا ہر جھوٹے پہ لعنت ہے؟ ہر جھوٹے پہ لعنت نہیں، اس جھوٹے پہ لعنت ہے جو حق کے مقابلے میں آ جائے. جو حق کے مقابلے میں آ جاتا ہے ایسے جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. جو حق کے مقابلے میں آ جائے، سچوں کے مقابلے میں آ جائے، جو حق والوں کے مقابلے میں آ جائے، چاہے وہ مباہلہ میں ہو چاہے سقیفہ میں ہو. تو جانے گرامی سچوں کے مقابلے میں کبھی نہ. اچھا اب جو حق کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو جب وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کیونکہ حق کے ساتھ ہونے والا لازمی نہیں ہے کہ وہ پورا پرفیکٹ ہو، عادل ہو، ما کمال ہو. حق کے ساتھ ہے تو اس میں آہستہ آہستہ کمال آتا جائے گا. بھئی تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. جو سورج کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو روشنی پڑتی رہتی ہے، جو حق کے ساتھ رہے گا اس پہ عکس آتا رہے گا. حق کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. ساتھ رہو گے تو کچھ نہ کچھ اثر آئے گا، اور جس پہ حق کے ساتھ رہ کے بھی اثر نہ آئے تو اس پہ بھی لعنت ہے. بات پہنچی نہیں پہنچی؟ بات پہنچ رہی ہے نا جان کے؟ جو حق کے ساتھ رہے، سچ کے ساتھ رہے، سچوں کے ساتھ رہے، پھر بھی کوئی اثر قبول نہ کرے. بھئی دیکھیں نا یہ پانی کیسا ہوتا ہے، آپ نے غور کیا نا، اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا اس کا. جو آپ اسے رنگ دینا چاہے وہ رنگ لے لیں. المؤمن کالماء، میں نے ماہ رمضان میں ایک حدیث پیش کی تھی، مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے.
عزیزان گرامی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مومن کا عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. حبیب خدا فرما گئے کہ مومن کے نامہ اعمال کا سرنامہ ولایت علی ہوگی. چلیے گا عزیزان گرامی. تو اب یہ حب علی جو ہے وہ صحیفہ مومن کا جو نامہ اعمال ہے، میں جو آج پوری تمہید باندھی ہے، میں جو پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ خود ہم سے کا موضوع ہے شریف امام صاحب کی زندگی. عزیزان گرامی اللہ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادق نبی نے دین کی بنیاد رکھی، ان کے بعد حدیث بیان کرنے پہ پابندی لگ گئی. اب حدیث کو جب دوبارہ بیان کر کے دین کو ریوائیو کرنا تھا، احیاء کرنا تھا، تو پھر کسی صادق امام کی ضرورت تھی کہ وہ صادق امام اس فقہ محمدی کو زندہ کریں. تو فقہ جعفری ہی فقہ محمدی ہے، وہی فقہ علوی بھی ہے، وہی فقہ فاطمی بھی ہے، وہی فقہ حسنی بھی ہے، وہی فقہ حسینی بھی ہے، وہی فقہ سجادی بھی ہے، وہی فقہ باقری بھی ہے. اور صرف فقہ جعفری نہیں ہے، وہی فقہ کاظمی بھی ہے، وہی فقہ رضوی بھی ہے، وہی فقہ تقوی بھی ہے، وہی فقہ نقوی بھی ہے، وہی فقہ عسکری بھی ہے، وہی فقہ مہدوی بھی ہے. اور فرمانے جانے گرام یہ جو فقہ جعفری جس طرح سے فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، ویسے فقہ جعفری نہیں ہے. بہت سے کہتے ہیں بھئی یہ اسکول آف تھاٹ ہے، ٹکرا جائیں. یہاں تک کہ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ اگر ائمہ اربعہ سمجھتے ہیں نا، 4 امام جن میں بھی نام لیے، ائمہ اربعہ کی اگر تمام چیزوں کو جمع کر دیا جائے، میری اپنی تحقیق نہیں ہے کہ میں نے چاروں فقہوں کو پوری طرح سے اول سے آخر دیکھا ہو، ان کی تحقیق پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ائمہ اربعہ کے تمام احکام کو جمع کر دیا جائے، حرام کو جمع کر دیا جائے، تو کچھ حلال نہیں رہتا. اتنا تعداد ہے کہ اگر سارے حرام جمع کر دیے جائیں تو کچھ حلال نہیں، اور اگر سارے کے سارے حلال جمع کر دیے جائیں تو کچھ حرام نہیں رہتا. عزیزان گرامی اس طرح سے فقہ جعفری نہیں ہے. فقہ جعفری ہی فقہ علوی ہے، یہی فقہ محمدی ہے. بس میں ایک حدیث پیش کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ساری کی ساری مجلس مکمل کر دی، میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا، پھر فقہ امام صادق علیہ السلام کو پیش نہیں کروں گا، کچھ اور مطالب پیش کروں گا امام کی زندگی سے. بس یہ ایک حدیث چھٹے امام کی سن لیجیے، سے پلے سے باندھ لیجیے گا کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. بھئی یہ اور ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم رسول خدا کے حرام کو حلال کر رہے ہیں. یہ کھانا تھا یعنی رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا، وہ حرمہما وعاقب علیہما، میں اسے حلال کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا، میں حرام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی بھائیوں سے پوچھ لیجئے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت ہمیں ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، ہم بھی اہل سنت ہیں. سنت نبوی پہ ہمیں اعتراض، والجماعت پہ ہمیں اعتراض ہے. بھئی جب ہمارے 12 امام، کچھ لوگ پہنچ گئے، جب ہمارے 12 معصوم امام محمد مصطفیٰ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے اور ان کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، تو جماعت صحابہ کو کیسے حق ہے؟ ہمیں صرف اعتراض یہ ہے کہ جماعت کو حق نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ علامہ اقبال نے یہ کس جماعت کے لیے کہا تھا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. اگر توجہ ہو عزیزان گرامی،
اب یہ جماعت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو بھی مانو جماعت میں، اسے بھی مانو اسے بھی مانو. ہمارا مسئلہ یہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں سنت نبوی پہ ہم قربان، اہل بیت پہ ہم قربان، قرآن پہ ہم قربان. لیکن جہاں تابعین کا، صحابہ کا اور دوسروں کا اگر دین کا مسئلہ پیغمبر سے ٹکرا گیا تو پھر ہمیں کوئی چیز پیغمبر کے مقابلے میں قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر جو کچھ تمہیں رسول دے دے قبول کر لو، جس سے روک دے رک جاؤ. اس میں نہیں کہا کہ صحابہ شامل ہیں. رسول خدا کا اللہ فرما رہا کہ جو کچھ وہ کہہ دیں ویسا کرو. بات واضح ہو رہی ہے اذان گرامی؟ تو اذان گرامی اب اعتراض یہی ہوا چھٹے امام پہ، پانچویں امام پہ. یہ آپ کیوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول خدا نے فرمایا. سند بیان کریں، سند سمجھتے ہیں نا، چین آف نریشن. سند بیان کریں، آپ نے کس سے حدیث لی، اس نے کس سے لی، اس نے کس سے لی، اس نے بھئی آپ 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 114 ہجری کے بعد اب آپ جو ہیں وہ سنبھال رہے ہیں منصب امامت 114 ہجری کے اندر، اور یہ یعنی رسول خدا کی وصال کو 100 سال سے زیادہ ہو چکا. تو 100 سال بعد آپ سند بھی بیان نہیں کر رہے. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے یہ فرمایا. تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ کسی نے تو بتایا ہوگا آپ کو. بھئی جو بھی ممبر پہ آتا ہے، جو مجمع میں بیٹھتا ہے، جو پیاز کی دکان پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے پیاز نہ کھاؤ یا کھا لو، مکے میں تو بخشے گئے. جو آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سند بیان کرتا ہے. میں نے اس سے سنا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر مکے میں پیاز کھایا تو بخشا گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. قابل اعتراض قابل گرفت بات نہیں کروں گا. عزیزان گرامی، اب یہاں پہ امام سے اعتراض ہوا کہ آپ بیان کیجئے سند کیا ہے. آپ نے فرمایا میں جو کچھ بیان کرتا ہوں اپنے بابا سے، میرے بابا جو کچھ بیان کرتے ہیں میرے دادا سے، وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، حسین ابن علی سے، وہ حسن سے یا امیر المؤمنین سے، اور علی جو کچھ بیان کرتے ہیں رسول خدا سے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول خدا نطق ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. کہا ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے ہے. یہ میرا سلسلہ سند ہے. توجہ ہے ذہن کی نام ہے. کہیں میرا سلسلہ سند ہے، آج بیان کر دیا، آئندہ بیان نہیں کروں گا. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ اسی سلسلے سے. اذان کرام اب امام کے شاگردوں میں 4000 سے زیادہ شاگرد. اچھا یہ ایسے نہیں شاگرد جو الف بے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی شاگرد ہے. اب کوئی مثال کے طور پہ مکتب میں پڑھنے آ گیا، مولا مجھے الف بے پڑھا دیں. مولا یہ تو نہیں کہتے تھے کسی اور سے جا کے الف بے پڑھ لیں. مولا کہتے تھے الف بے پڑھنے آیا، الف بے ہی سکھاؤں گا. لیکن یہ جو 4000 یونیورسٹی میں تھے نا، امام کے جو حوضے میں تھے، یہ 4000 الف بے پڑھنے والے نہیں تھے، وہ مسجد میں آیا کرتے تھے. یہ تو مدینے میں امام علیہ السلام کا حوضہ تھا، بہت بڑی بلڈنگ جو بھی میں نے خود دیکھی ہے، 2002 تک تو تھی. اس کی دیواریں یعنی خراب ہو گئی تھی، اس کے یعنی کھڑکیاں دروازے توڑ دیے تھے. تو کسی نے کبھی یہاں، میں نے کبھی روک دیں گا نہیں، جا نہیں سکتے، اتر نہیں سکتے. میں نے کہا ساری بس رکی رہے، بس میں جلدی سے جا کے زیارت کر کے آ جاؤں. میں زیارت کرنے گیا تو یقین مانیے ایسی خوشبو آ رہی تھی، کھنڈر سے ایسی خوشبو تھی کہ پتہ چلتا تھا صادق آل محمد کے قدم آئے. تو میں کسی کو سنا رہا تھا، کہنے لگے نہیں آپ کے کوئی شیعہ اتر ڈال گئے ہوں گے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ شیعہ. میں نے کہا تو پھر مانو نا، کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے کھنڈر پہ بھی لوگ اتر ڈال کے جاتے ہیں. مدرسہ کھنڈر پہ بن جائے تو لوگ وہاں اتر ڈال کے جاتے ہیں. اوروں کے متعلق میں کچھ نہیں کہوں گا. اذان گرامی کی جناب صادق آل محمد علیہ السلام کا کرم ہے. 4000 شاگرد، اور یہ سب لوگ ایک بقول ایک صاحب کے کہ یہ سب ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے. پی ایچ ڈی یا ایم فل لیول کا یہ سارے کے سارے شاگرد تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ ان کے شاگردوں میں ایک سے ایک قابل آدمی، اور انہی کے شاگردوں میں سے امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں. امام ابو حنیفہ صرف 2 سال پڑھے، امام مالک 7 سال پڑھتے رہے. اور امام مالک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا، نہ دیکھا، نہ سنا اتنا قابل انسان اور اتنا باتقوی زہد والا آدمی جتنا کہ جعفر ابن محمد. اللہم صلی اللہ محمد. چلیے گا نا.
تھوڑا سا موضوع خشک ہو جائے گا لیکن چلیے گا. کہ میں نے اتنا مقدس انسان نہیں دیکھا, اتنا علم والا نہیں دیکھا کہ جب کسی موضوع پہ جا کے بات کر لو, جس موضوع پہ جب جا کے سوال کرو لگتا ہے ابھی تیاری کر کے پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں, کہ جیسے ہمیشہ ان کو حضور ذہن ایسا ہی رہتا ہے, ہمیشہ حاضر جواب ہے. شام سے ایک فقیہ آیا, بہت قابل تھا, کہا شام سے آیا ہوں جعفر ابن محمد سے ملنا. ان کے شاگردوں نے دیکھا مولا علیہ السلام کے, تو کبھی کیا بات ہے ہم سے بات کر لو, کہ نہیں مجھے ان سے سوالات کرنے, ہم موجود ہیں بات کرو. کہ نہیں مجھے امام سے مناظرہ کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے, ہم میں سے کسی سے بات کر کے دیکھو شاید ہم جواب دیں. نہیں مجھے جعفر ابن محمد سے ملنا بلاؤ. اب امام علیہ السلام سے کہا مولا ایک آدمی آیا شام کا کہ فقیہ ہوں, 20 سال سے فقیہ ہوں, وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے. مولانا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آئے کہ فرماؤ کیا بات ہے. کہ میں بہت بڑا فقیہ ہوں, مجھے آپ سے مناظرہ کرنا. امام نے کس موضوع پہ؟ یعنی مجھے قرآن پہ آپ سے مناظرہ کرنا ہے. امام نے کہا یہ میرا شاگرد ہے اور اس کا نام حمزہ طیار ہے, اس سے مناظرہ کر لوں. کہا شاگرد سے مناظرہ کیا کروں گا, میں خود فقیہ ہوں, میں خود استاد ہوں, میں شام کے جتنے فقہا ہیں ان کا میں استاد ہوں, تو میں آپ سے. امام نے کہا اچھا سن, اگر تو نے اسے ہرا دیا نا حمزہ طیار کو, سمجھ تو نے مجھے ہرا دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میرا شاگرد ہے, میں نے اس کو پروان چڑھایا, اسے میں نے پالا, یہ میرا پروردہ, اسے تو نے ہرایا تو سمجھا مجھے ہرا. جا کے اس کے ساتھ وہاں بیٹھ جا, جو تمہیں مناظرہ کرنا ہے سامنے بیٹھ مناظرہ کرے گا. تو کبھی سارے لوگ تھے, انہی کے ماننے والے تھے, میں تو روب میں تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میں پریشر میں تھا. آرام سے جا مناظرہ کر لے, جو تو فیصلہ کرے گا کہ تو جیتا تو ہارا, جو تو کہے گا مجھے قبول. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے نا, ہر آدمی کہتا ہے میں جیت گیا. نہیں ہے لوگ, امام کہہ رہے جو تو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا. جب حمزہ طیار کے ہاتھوں چاروں شانے چت, اب یہ اردو والے سمجھ سکتے ہیں, یہ کشتی کے لیے استعمال کیا جاتا, جسے بالکل ایک دوسرا پہلوان چت کر دے نا, فلیٹ کر دے, لٹا دے مار مار کے, تو اسے کہتے ہیں چاروں شانے چت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو دوسرا پہلوان اتنی مار کھائے کہ اٹھا تک نہ جائے بالکل زمین پہ, اس کے بازو اور دونوں پاؤں زمین پہ ہل نہ سکے, اتنی مار کھائی ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسے کہتے ہیں چاروں شانے چت. اب جب وہ چاروں, تو ایک مرتبہ آیا, کہا کہ مجھے آپ سے پھر مناظرہ کرنا ہے. مولانا نے کہا ابھی تو نے مناظرہ کیا حمزہ طیار سے؟ کہا ہاں, ان سے تو ہار گیا ہوں. کہا اب کس موضوع میں مناظرہ کرنا؟ کہا مجھے ادبیات پہ مناظرہ کرنا. مولانا نے کہا ذرا بلاؤ ہشام ابن سالم کو. ہشام ابن سالم کو بلاؤ, کہا جائے اس سے مناظرہ کر. کہا نہیں مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. مولانا نے کہا اس سے تو پہلے شاگرد سے تو بحث کر کے دیکھ لے, مناظرہ کیا. پھر واپس آ کر مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. مولانا نے کہا ابھی تو نے کیا مناظرہ. کہا اس سے تو ہار گیا ہوں, مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. مولانا نے کہا اب کس موضوع پہ؟ کہا علم کلام پہ. امام نے کہا ہشام ابن حکم کو بلاؤ. لوگ ہوں, ایک مرتبہ کا توحید میں کروں گا. امام نے کہا بلا, مختلف شاگردوں کے نام لیتے رہے. کہا جس موضوع پہ تو کہے گا شاگرد ہے. ہر شاگرد سے ہارتا رہا. آخر میں کہا اب فقہ پہ مناظرہ کروں گا. امام نے کہا زرارہ کو بلاؤ. زرارہ اپنے آئین سے ہارا. جب کہا کیسے کیسے شاگرد ہے جس کے ساتھ بیٹھو ہلنے نہیں دیتا, چاروں طرف سے علمی دلیلیں لے کے آتا, لگتا ہے علم اسی پہ اترا. امام نے کہا ہم نے سکھایا. توجہ ہے ذہن گرامی, یہ امام کے شاگرد, یہ امام کے پروردہ. ذہن گرامی مختلف بڑے بڑے علماء. ایک مرتبہ خود یونان کا, گریس اس زمانے میں بڑا ایڈوانس مانا جاتا تھا, یونان کے بڑے بڑے فلاسفہ گزرے تھے, بڑے بڑے اطباء گزرے تھے, ڈاکٹرز گزرے تھے میڈیسن کے اندر. تو ایک ڈاکٹر آیا, اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں تمہارے استاد سے. امام نے کہا کہ بلاؤ. کبھی کیا کس چیز کے ایکسپرٹ ہو؟ اس نے کہا میں مثال کے طور پہ زولوجی کا میں ایکسپرٹ ہوں, طب میں ماہر ہوں, جانوروں کے میں نے بڑے سارے مختلف جانوروں کے میں نے علاج کر کے دیکھے ہیں, ان سے مختلف میں نے بیماریوں کے. امام نے کہا اچھا. تو اب امام نے ایک مرتبہ, اگر آپ توحید مفضل اٹھا کے دیکھیں, اگر سننا چاہیں گے, میں ایک دلیل دوں گا. گھبراہٹ آپ کی بتا رہی ہے کہ کوئی علمی موضوع سننے کے موڈ میں نہیں ہے آپ, حالانکہ روزے بھی ختم ہو گئے اب تو. رضوان گرامی ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم زولوجی سارے, تم نے ڈاکٹر تھا, یعنی جس کا آپ کی زبان میں کہتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر, ایسے ہی ہے کہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے, تو کبھی تم
ڈانگر دیکھتے رہے ہو، مختلف جانوروں کو دیکھتے رہو، بتاؤ کیا؟ ہاں یہ میں اس طرح سے ہوتا ہے، ویسے علاج ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بہت سے سوالات ہیں، میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، سن لیجیے گا۔ میں بہت پیارے انداز سے کوشش کروں گا کہ امام کے مطلب کو ایسا پیش کروں کہ دلوں میں ہوتا ہے، ذہن میں جگہ بنے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا تم نے دیکھا کہ پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، بہت سے ریپٹائل جس کہا جاتا ہے وہ بھی انڈے دیتے ہیں، فش ہیں انڈے دیتی ہیں مختلف۔ کہا ہاں۔ امام نے کہا تم نے پرندوں کے انڈوں کو دیکھا، ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں، شکل مختلف ہوتی ہے، توجہ ہو۔ اچھا اب شاگرد پریشان ہے کہ امام تو جانور پرندے پالنا پولنا یہ ہمیں صبح سے رات تک ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں، تہجد میں ہیں، نماز میں ہیں، عبادات میں ہیں، روزوں میں ہیں، قرآن میں ہیں، یہ پرندوں سے جانوروں سے متعلق ایسے گفتگو کر رہے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے طبابت کی ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب شاگرد بھی پریشان ہے کہ ہمیں ساری زندگی پڑھاتے میں ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت زرارہ نے کہا مولا جب آپ کے بابا پڑھاتے تھے نا تو میں بچہ تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا، آپ مجھے حج پڑھاتے تھے، مولا یہ 35 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، یہ فقہ کب ختم ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا زرارہ وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع کیا، تم چاہتے ہو سارا پڑھا دو؟ ایسے ایسے شاگرد تھے، اب سارے پریشان کہ امام ہمیں فقہ پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، رجال کلام، اتنے علوم پڑھا رہے ہیں، یہ طبیب آ گیا، لگتا کہ اس کے بھی استاد امام ہیں، سیکھا ہوا وہ آیا، تجربہ وہ کر کے آیا۔ امام نے کہا اچھا میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے کہا دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں، پورا خونِ جگر دے رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے، بڑے الفاظ کو اس طرح سے پیش کروں گا، امام کی خوبصورتی کو نہیں لا سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے دلوں میں امام کا عشق و محبت بڑھ جائے۔ اذان گرامی امام نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ مختلف پرندے انڈے دیتے ہیں، کہا تو ان کے سب پرندوں کے رخ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، پرندوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبوتر ہی اگر آپ دیکھیں تو کتنے ہی رنگوں کے کبوتر ہوتے ہیں، مرغیاں رنگ برنگی ہوتی ہیں، کتنے رنگوں کی ہوتی ہیں، کتنے پرندے، سب کی بولیاں الگ الگ، بولیاں الگ الگ، چونچیں الگ الگ، آنکھیں الگ الگ، کچھ تیرنے والے کچھ اڑنے والے۔ امام نے کہا کہ تم دیکھو سب کے انڈے ایک جیسے ہوتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، جب کھولو گے تو سفیدی اور زردی، سب میں سفیدی اور زردی ہی ہوتی ہے، توجہ۔ انگریزی میں بھی دیکھیں گے تو یہی کہا جاتا ہے سفیدی اور زردی، یوگ ہوتا ہے ابلیمیم ہوتا ہے، یہ تاکہ سب میں ایک ہی زردی اور سفیدی، اور کچھ نہیں ہے، تیسری چیز نہیں ہوتی، سب میں زردی سفیدی ہوتی ہے۔ اگر کوئل کہیں جا کے بے کے گھونسلے میں انڈا رکھ دے، اس کا انڈا گرا دے، اب سیک رہی ہے اس کو بیا سیکے گا، پھر بھی کوئل ہی کا چوزا نکلے گا، توجہ بھائی، انڈے بدلتے رہیں اس میں سے وہی نکلے گا، اتنے سب میں ایک ہی زردی ایک ہی سفیدی، لیکن جب چوزے نکلتے ہیں بولیاں الگ الگ، رنگ الگ الگ، پر الگ الگ، بنانے والے کو پتا ہے کس کے انڈے میں کیا اثر رکھنا ہے، وہ خالق اتنا باریک بین ہے، اتنی فائن لائن ڈرا کرتا ہے کہ کبھی دھوکہ نہیں ہوتا یہ کس کا انڈا تھا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے، جس کے اب امام عزیزان گرامی اس کی اگر آپ جتنی گہرائی میں سوچئے گا اتنا زیادہ آپ کو سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ بیان کرنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جو حجت خدا، حجت خدا کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ وہی بتا سکتا ہے جسے اللہ نے علم دے کے بھیجا ہو، یہ وہی بیان کر سکتا ہے اس کی خلقت کا ہدف کیا تھا، کہ اتنے پرندوں کے اندر اتنی بولیاں، اتنے رنگ، اتنی نسلیں، اور اس کے اندر کتنی انواع اقسام کے پرندے ہیں، ان میں کچھ اڑنے والے ہیں، اور پرندوں کے پر ہوتے ہیں، بہت سے اڑ نہیں پاتے ہیں، کچھ تیرتے ہیں کچھ تیر نہیں پاتے ہیں، کچھ پانی میں ڈالو تو مر جائیں گے، کچھ پانی نہ ہو تو مر جائیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں، تو ساری باریکیاں اللہ نے خلق کی۔ کہا آپ نے بات تو بہت بڑی کی، یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک انسانی بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ امام نے کہا میدا، نہیں پہنچا سکا، تو کہا کیوں؟ کہا کیونکہ انسان جو کچھ خوراک کھاتا ہے میدے میں وہی انسان بنتا ہے، وہی کچھ اس پہ اثر کرتی ہے۔ یہ انگریزوں نے آج اپنے ٹی ویوں پہ پروگراموں کے نام رکھے ہیں، یو آر وٹ یو ایٹ،
نہیں ہے لوگ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یو آر وٹ یو ایٹ. 1400 سال پہلے، نہیں 1400 نہیں، 1250 سال پہلے جعفر الصادق علیہ السلام فرما گئے معدے کا خیال رکھو باقی سب صحیح ہو جائے گا. یہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا شراب سے اجتناب کرو، حرام سے اجتناب کرو، گناہوں سے اجتناب کرو. ان تمام چیزوں کے آپ کی روح پہ اثر ہوں گے، جسم پہ اثر ہوں گے، بینائی پہ اثر ہوگا، یہاں تک کہ مختلف چیزیں، مولا یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، کیا کروں، یہ چیز کھا لیجیے. عزیزان گرامی، اس زمانے میں جہاں میڈیسن نہیں ہے، امام بتا رہے ہیں کہ مختلف چیزوں کے اثرات ہیں. اور بعد میں سائنس نے ڈسکور کیا کہ بھئی یہ مختلف جو آپ کے جو یہ جتنے بھی یہ نٹس ہوتے ہیں ان کے سب کے اثرات ہیں کہ بھئی جو شوگر والے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، یا اخروٹ کھا لیجیے. یہ چیزیں بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ چلیں آپ لوگ سننا نہیں چاہتے، میں آگے بڑھوں گا. عزیزان گرامی، یہ امام صادق علیہ السلام کا کمال ہے. جیسے شاگرد آ جائیں گے امام اس کے حساب سے سکھا رہے ہیں. ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں. لندن کی ایک یونیورسٹی کے اندر میں نے 15-16 سال پہلے میں نے ایک پی ایچ ڈی کے لیے اپلیکیشن دی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ موضوع، انہوں نے مجھے فون کیا، میں یہاں پہ فیکلٹی کی ہیڈ خاتون پروفیسر ہوں، یہ نام ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی اتنا کوئی قابل آدمی نہیں جو کہ اس پی ایچ ڈی کو سپروائز کر سکے. سپرویژن ہمارے کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں. میں نے کہا میں آپ کو کوئی بتا دیتا ہوں ماشاءاللہ جیو کہ وہ سپروائز کر سکتے ہیں. کہ لگے ہم ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک آدمی نہیں لا سکتے، نہیں ہمیں بہت زیادہ کاسٹ آئے گی. تو میں نے کہا آپ اس یونیورسٹی میں کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے؟ کہ 20,000 سے زیادہ. توجہ، پڑھانے والے کتنے ہیں؟ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچر. ان کو تو کئی 100 ہیں، ہنڈریڈز. توجہ. اچھا ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ اکیلی ہیں؟ نہیں. اس نے کہا ایک ڈپارٹمنٹ میں اکیلا آدمی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اسپیشلائزیشن سب کا الگ الگ نہیں ہے. مجمع ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی فزکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک پروفیسر نہیں ہے، کئی پروفیسرز ہیں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ آپ انگلش کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، انگلش ہے، لینگویج ہے، کیا مصیبت ہے؟ اتنے ڈپارٹمنٹ میں لوگ کیوں ہیں؟ کبھی سب کا اسپیشلائزیشن الگ الگ ہے. کوئی لٹریچر کا ہے، کوئی کمپیریٹو اسٹڈیز کا ہے، کوئی لنگوسٹکس کا ہے، کوئی لینگویج کا ہے، کوئی گرامر کا ہے. نہیں ہے مجمع؟ ایک ہی زبان ہے، اس کے اندر اتنے پروفیسر کا نہیں. 15 20 30 بعض کا پروفیسر ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں. اس لیے نہیں کہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں، اسپیشلائزیشن الگ الگ ہے. اتنی بڑی یونیورسٹی، 20,000 سے زیادہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس، 500 سے زیادہ پروفیسر لیکچرر، لیکن امام صادق کے ایک شاگرد کو پی ایچ ڈی نہیں کرا سکتے. 4,000 شاگرد چھٹے امام کی بارگاہ میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے. ان سب کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، چھٹے امام کی باقی تھی. توجہ فرمائی جانے گرا. وہ سب کے سب پڑھ رہے تھے الگ الگ علوم، پڑھانے والے ایک، اور وہ کہہ رہے تھے کب تک یہی پڑھاتے رہیے گا، کچھ اور پڑھائیے. نہیں ہے مجمع؟ امام علیہ السلام جانے گرا. میں بس ایک واقعی طرف اشارہ کروں گا کہ امام علیہ السلام سے، ابھی کسی بھی امام کا ہو، کہ امام علیہ السلام سے ایک شاگرد نے کہا کہ مولا یہ آدمی آیا تھا، وہ اپنی زبان میں بات کر رہا تھا، آپ ان کے ملک گئے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا ان کی زبان آپ روانی سے بول رہے تھے، نہ آپ نے انٹرپریٹر بلایا ہے، نہ پوچھا کون سی زبان ہے یا کہ کیسے کو بات بتایا تو صحیح کہ کس زبان میں بات کر رہا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو مولا آپ نے اس کی زبان میں اسی سے روانی سے بات کی. امام مسکرائے. امام نے کہا ذرا کنکری دینا. اٹھائی. امام نے لعاب دہن لگایا کہ منہ میں رکھ. اس نے وہ کنکری منہ میں رکھی. اب سارے شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے، بہت تیزی 1 2 3 4 5 گن رہا ہے بہت تیزی سے. کیا گن رہے ہو؟ 70 تک گیا. کہ امام کے لعاب دہن کو میں نے اپنی زبان پہ رکھا، 70 زبانیں تو مجھے ازبر ہو گئی ہیں. کہ 70 زبانیں تو مجھے ازبر ہو گئی ہیں، جن کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو. سوچیے ان کے خون کا اثر کیسا ہو. اذان گرامی ائمہ اہل بیت علیہم السلام. تو اذان گرامی یہ امام علیہ السلام کا بحث میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس 1 2 واقعہ کی طرف اشارہ کروں گا کہ امام کے شاگرد بڑے بڑے قابل شاگرد ہیں امام علیہ السلام. امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام، آپ نے یہ واقعہ سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، مجھ سے بھی سن لیجیے. نام ہے ہشام ابن حکم، کوفے کے رہنے والے ہیں، شیعہ ہیں،
اور بہت نوخیز سے، ابھی ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، تو یہ امام کے شاگرد تھے. تو امام کے پاس آئے ملنے کے لیے مدینے میں. مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی جب گئے تو مولا بار بار دیکھ رہے ہیں وہ ہشام آنے والا. لوگوں کو مولا کون آنے والا؟ کبھی ابھی آنے والا. جیسی وہ آیا مولا نے ابا اتاری، ہشام کوڑا ہے. اچھا، حضرت ہشام بہت زیادہ امام کے عاشق تھے. جب دیکھا مولا مجھے اتنا، وہ جیسے ہاتھوں کو چومے پاؤں کو چومے مولاؤں کو گلے لگا رہے ہیں. میرے پاس آ کے بیٹھے. اب سب دیکھ رہے ہیں بھئی بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب موجود ہیں، نہیں ہے مجموعہ، بس سفید ریش موجود ہیں. امام ان کو اتنی محبت ساتھ بٹھا. کہا بھئی تم سب کو بتاؤ کہ تم جب شام گئے تھے تو تم نے کیسے ہماری امامت کا دفاع کیا؟ کہ تم سب ہمارے دین کا دفاع کرتے ہو کہ ہماری ولایت و امامت کا دفاع کرتے ہو؟ اب سمجھ میں آیا امام کیوں احترام دے رہے ہیں کہ یہ جاتا ہے ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے. کہاں ذرا سب کو بیان کرو کہ تم جب شام گئے تھے تو تم نے کیسے ہماری امامت کا دفاع کیا؟ کم مولا جب آپ کے سامنے آتا ہوں تو مجھ سے بولا نہیں جاتا، لگتا ہے کہ میری زبان پہ تالے لگ گئے. مولا بول نہیں سکتا یہاں. مولا نے کہا کہ مجھے اپنا امام مانتے ہو؟ کہ بے شک مولا آپ ہی کو تو امام مانتا ہوں. پھر میں حکم دے رہا ہوں بیان کرو اگر سننا چاہے تو. کہا مولا میں جب شام گیا تو عامر جو مفتی اعظم، یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں مفتی اعظم، چیف مفتی کیا، اور شام کا سب سے بڑا جو مفتی تھا تو مفتی اعظم شام، تو وہ وہاں دمشق کا موجود تھا، ممبر پہ تھا. تو ایک مرتبہ میں بھی جا کے بیٹھ گیا مسجد میں. تو اس نے کہیں کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بس جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اس نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ اے شیخ میں سوال کر سکتا ہوں؟ میں کہا بیٹا جو سوال کرنا کرو. کہ لیکن یہ میں بتا دوں میں بچہ ہوں. جب امام سے ملنے ابھی داڑھی پوری نہیں ہے، 16-17 برس کے. جب امام سے آئے ہیں ملنے تو 18 برس کے، 19 برس، اس سے زیادہ نہیں تھے. تو وہ کہا بھی میں بچہ ہوں، میں بچکانا سوال کروں گا، آسان سے سوال کروں گا، برا تو نہیں منائیں گے. کہا نہیں جو پوچھنا ہے پوچھنا. اب وہ 73 برس کے شیخ تو کہا کہ یہ بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ بہت مفتی اعظم نے غصے میں دیکھا، دیکھ بھی رہے ہو اور پھر سوال کر رہے. میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا میں بچہ ہوں، میں بچکانا سوال کروں گا. اگر آپ برا منا رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ سلونی سلونی میں نے جھوٹا کہا تھا، آپ جھوٹے ہیں کہہ دیجئے، میں بیٹھ جاتا ہوں. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت تیز آدمی. کہا کہ نہیں میں سلونی تو میں نے کہہ دیا ہے، جو پوچھنا پوچھو گا. بتائیے آنکھیں ہیں آپ کی؟ کہہ لیں گے ہاں آنکھیں ہیں. کیا کرتے ہیں آپ آنکھوں سے؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں. اچھا آپ کے کان ہیں؟ کہنے کان بھی ہیں تم دیکھ رہے ہو. کہا بتائیے کانوں سے کیا کرتے ہیں؟ کہا کانوں سے سنتا ہوں. کہا آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا محسوس کرتا ہوں. زبان ہے؟ کہا بول تو رہا ہوں. کہا نہیں زبان ہے. کہا ہاں ہے. کیا کرتے ہیں؟ بولتا ہوں چکھتا ہوں. ناک ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ سونگتا ہوں. کہا اچھا آپ کا دماغ بھی ہے؟ کہنے کہ دماغ ہے. تو کہنے کہ دماغ کیا کام کرتا ہے؟ تو کچھ سوچنے لگا. کہ جب آنکھیں دیکھتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا، جو دیکھا وہی دیکھا، کچھ اور نہیں دیکھا. جب کان سنتے ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا، جو سنا ہے وہی سنا، کچھ اور نہیں سنا. جب ہاتھ محسوس کرتے ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا، کنفرمیشن دیتا ہے کہ وہی محسوس کیا جو محسوس کیا. توجہ ہو. تو کہا اچھا حواس خمسہ جب محسوس کریں تو دماغ تصدیق کرتا. کہیں گے ہاں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے اس جسم میں دماغ امام کا کام کرتا ہے. کچھ دیر سوچتا رہا. کہا ہاں کہہ سکتے ہیں. نہیں کہا کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ کہیں گے ہاں اس جسم کے اندر دماغ جو ہے وہ امام کا کام کرتا ہے. کہا آپ کے 6 فٹ کے وجود کو تو امام کی ضرورت ہے اور اس ساری کائنات کو امام کی ضرورت نہیں. توجہ فرمائی. کہ یہ ساری کائنات کو امام کی ضرورت نہیں. تو کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہا کہ کیا کہوں. کہا تم ہشام تو نہیں ہو؟ نام سن رکھا تھا کہ کوئی ہشام لڑکا آیا جہاں جاتا مناظرہ کرتا ہرا دیتا امامت. کہا تم ہشام تو نہیں ہو؟ کہا نہیں تقیہ میں تھے وہ. کہا میں ہشام نہیں ہوں. کہا تم اس کے دوست ہو؟ کہنے لگے نہیں. کہا کوفے کے رہنے والے ہو؟ کہا کوفے کا رہنے والا ہوں، کوفے سے آیا. کہا پھر تم ہی ہشام ہو. ممبر پہ میری جگہ تم آؤ، میں تو جاہل ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب اس سے اقرار کروا لیا تو جھوٹا ہے، سلونی نہ کہہ.
میں نے آپ سے کہا تھا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. میں اپنے اسلوب سے اپنے انداز سے سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ایک چاشنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ اس کو سنیں تو اس میں سے ایک نیا پہلو کے انداز سے اس کو پیش کروں. بھائی گرامی نے زحمت کو تمام کیا تھوڑا سا تفصیل سے کیونکہ مطالبات جو ہیں باجی مجلس کے دو ہیں مصاحب کے لیے تو میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی چھٹے امام علیہ السلام کا جو دور تھا بڑا ہی ایک خوف اختناک کا. 40 منٹ سے زیادہ ہو گیا, میں 10 سے 15 منٹ لوں گا بس مصاحب کی, تھوڑا سا تو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ وقت کے اندر بات مکمل کر دوں. بسم اللہ سید بسم اللہ. عزیزان گرامی یہ جو دور تھا چھٹے امام کا کہ بنی امیہ جا رہے ہیں, بنی عباس آ رہے ہیں, امام نے اس دور سے استفادہ کیا. انہیں لڑنے دو, میں علم پھیلاتا رہوں گا. پہلے جنگیں اہل بیت ہی کے خلاف تھے. امام جانتے ہیں میرے بعد جو امام آئیں گے ان کے بھی خلاف محاذ ہوگا, تو اب میرے ہی پاس مہلت ہے, مجھے ہی فرصت مل رہی ہے. امام نے فوراً اس فرصت سے استفادہ کیا اور فقہ اہل بیت کو رائج کر دیا. اسی لیے فقہ جعفری کو ساتھ ساتھ کہہ دیا کیجئے کہ ہاں ہم جعفری ہیں لیکن فقہ اہل بیت کے مانیں. قوم مقدس کے بہت بڑے عالم دین نے جملہ کہا ہے مرجع تقلید, وہ کہتے ہیں کہ اتنا لفظ اہل بیت دہراؤ, اتنا دہراؤ. کیا مانتے ہو؟ اہل بیت. سیرت نبی کہاں سے لیتے ہو؟ اہل بیت سے. سنت نبی کسے سمجھتے ہو؟ اہل بیت سے. قرآن کسے سمجھتے ہو؟ اہل بیت سے. فقہ کس کا مانتے ہو؟ اہل بیت کا. تاریخ کس کی مانتے ہو؟ اہل بیت کی. تفسیر کس کی مانتے ہو؟ اہل بیت کی. توجہ, فضائل کس کے مانتے ہو؟ اہل بیت کے. مصائب کس کے مانتے ہو؟ اہل بیت کے. کہ اتنا اہل بیت اہل بیت اہل بیت کرو کہ ہر آدمی مجرم محسوس کرے. اگر ان کے پاس اہل بیت ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر آدمی محسوس کرے انہی کے پاس اہل بیت ہے. عزیزان گرامی اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت رسول اہل بیت محمد آل محمد اتنا زیادہ ورد زبان بنا لیا. عزیزان گرامی اب امام علیہ السلام نے کیا کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کروایا اور پہچان کروا دی. 148 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے. منصور دوانقی نام, عباسی خلیفہ ہے. پہلا تھا عبداللہ صفاح. صفاح کہا جاتا تھا صفاح, بہت ہی ظالم, خون بہانے والا. تو دوسرا یعنی منصور دوانقی, بہرحال تفصیل ہے لیکن میں وقت بھی نہیں, یعنی تو منصور دوانقی بہت ظالم تھا. اس نے امام کو کئی مرتبہ زہر دلوانے کی کوشش کی. تو امام علیہ السلام نے کیا کیا کہ 2-3 چیزیں کی. ایک تو یہ کہ عراق گئے زیارات پہ اور ساری زیارات کے آداب بتائے, حرم بتائے, قبروں کے نشان بتائے, وہاں پہ باقاعدہ حرم کی تعمیر, تاکہ بعد میں آنے والے جب کہیں نا فقہ جعفری سے ثابت کرو تو امام کہیں میری سیرت سے ثابت. یہ لوگ جو کہیں گے نا کہ حرم گرا دو, حرم بنانا بدعت ہے, تو سارے فقہ میں ہو سکتی ہے, فقہ جعفری میں نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام خود گئے. یہ زیارت وارثہ کہاں سے آئی ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام. حضرت صفوان نے جب سنی تو کہا مولا میں نے زیارت سنی تھی آپ سے, سن کے لکھی ہے, سنانا چاہ رہا ہوں, کہیں غلطیاں تو نہیں ہوئی. امام نے کہا سناؤ, تم نے کیا اپنے حافظے سے لکھی؟ انہوں نے سنائی. مولا نے کہا اس میں یہ غلطیاں تھی, ٹھیک کر لو. اب انہوں نے امام سے سن کے تصحیح کر کے ہمیں دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پھر کہا مولا آپ نے کربلا میں ایک زیارت پڑھی تھی, زیارت عاشورہ. مولا میں نے لکھی ہے. امام نے کہا سناؤ. پھر کہا اس کے بعد مولا آپ نے ایک دعا پڑھی تھی, امام نے کہا اس کا نام دعا القمہ. ہاں مولا یہ سناؤ. امام نے تصحیح کی. تو یہ ساری حضرت صفوان سے آئی. اب میں یقین مانیے کہ دل کر رہا کہ آدھا گھنٹہ بے شک مسائل پڑھوں, لیکن وقت نہیں. اب امام نے کہا کہ مولا آپ ہر حرم پہ گئے, نبیوں کی انبیاء کی زیارات ہیں, نبیوں کی زیارت کی, امام حسین کی, کسی بھی آپ نے زری پہ کسی بھی قبر مطہر پہ اتنا احترام نہیں کی جتنا یہاں. 40 قدم تک امام نے پشت نہیں کی, الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے رہے. نہیں تو اکثر ہوتا 10-15 قدم بعد, 20 قدم بعد. کہا 40 قدم والا آپ نے پشت نہیں کی. مولا یہاں کون ہے؟ کہا یہاں ہمارے جد امجد, یہاں علی بن ابی طالب علیہ السلام, یہاں ہمارے کیا. مولا میں یہاں یہ نشان لگا دوں؟ مولا نے کہا ہاں, لیکن اعلان نہ کرنا, ابھی بھی میرے جد کے دشمن بہت زیادہ ہیں, خاص شیعوں کو بتانا. کہا مولا میں خاص شیعوں کو لا سکتا ہوں؟ کہا ہاں لا سکتے ہو. کہا اچھا مولا ہاں. بس وہ گئے, انہوں نے فوراً نشان لگا لیا. پھر 8ویں امام کے زمانے میں اعلان ہوا. اب چھٹے امام علیہ السلام نے پہلے کربلا گئے, سارے زیارات سب کچھ بتایا, یہاں کون کس طرح سے, یہ نشان, یہ مصائب. جب امام جاتے روتے. کا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اس مقام پہ میرے چچا گرے تھے. اب یہ امام علیہ السلام نے مقامات بتائے تو حضرت صفوان نشان لگاتے رہتے. اچھا مولا یہاں کیا ہوتا؟ کہ یہاں خیموں کے نشان تھے. اب تو جلا دیے گئے تھے نا, خیمے تو آگ لگ گئی تھی.
مولا نے کہا یہاں میری پھپھیوں کے خیمے تھے. بس ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ مولا اس مقام پہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے جد کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اسے ہرملہ نے تیر مارا تھا. امام نے بڑی تفصیل سے ہر ایک مسائل بتائے. تو حضرت صفوان روتے بھی, امام کو دیکھتے روتے ہیں. اور پھر کہا کہ مولا, ایک مرتبہ جب مولا واپس آ گئے, مدینے آئے, تو منصور دوانت الملعون نے ایک رات امام کے گھر کو آگ لگوا دی. اب آپ سوچیں کہ کس امام پہ کتنے کتنے ظلم ہوئے. رات کا وقت تھا, امام گھر میں سو رہے تھے, امام کی بیٹیاں بھی اسی گھر میں تھیں. رات کے وقت امام کے گھر کو آگ لگوا دی. بس گھر کو آگ لگنا تھی, امام فوراً صحن میں آ گئے, خادم فوراً پانی ڈالنے لگے, آگ بجھا رہے تھے. امام نے نہ جانے کیا دیکھا, دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے. جب امام کو روتا دیکھا تو ایک خادم نے پوچھا مولا, نہ آگ بجھانے میں آپ مدد کر رہے ہیں, نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں, صحن میں بیٹھ کے روتے چلے جا رہے ہیں, مولا کیا بات ہے؟ کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. مولا کیوں شام غریبہ یاد آ گئی؟ کہا دیکھ رہے ہو میری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں میں صحیح سالم, مجھے چوٹ نہیں لگی, لیکن میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب میں دوڑتی ہیں, کبھی مغرب سے مشرق میں دوڑتی ہیں. لیکن جب میرے جد حسین مارے گئے تھے, میرے دادا سجاد چٹائی پہ پڑے تھے, کبھی اس خیمے سے بیویاں اس خیمے میں, میری پھپھیاں خیموں سے خیمے بدلتی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام علیہ السلام اتنا مولا عرصہ گزر گیا, مولا 50 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا, 60 برس ہو گئے, آپ پھر بھی شام غریبہ یاد کر رہے ہیں. مولا شام غریبہ نہیں بھلا سکے. سنیں گے ذرا چند جملے سن لیجیے, اس سے پہلے مولا کی پوری شہادت پڑھوں, وہ جملے اور سن لیجیے. امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. آپ جانتے ہیں یہ لفظ مجلس, یہ بڑا آسان ہے, آج آپ مجلس برپا کر لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے. پرانے زمانے میں مجلسوں پہ پابندیاں تھیں, حتیٰ مدینے میں مجلس پہ پابندی تھی. بنی عباس کا دور تھا, تو چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی. ایک آدمی آیا, کہا مولا کیا بات ہے, اتنا افسردہ آپ کو کبھی نہیں دیکھا, اتنا مولا آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا نے کہا تمہیں نہیں معلوم, وہ مولا کے ننیحال سے دور کے رشتہ دار تھے. مولا نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں مولا. کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ ایام محرم کے ایام ہیں, عاشورہ آ گیا ہے, ہم عاشورہ کی وجہ سے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا مولا حکومت اعلان نہیں کرتی, کبھی بتاتی نہیں ہے, ہمارے ذہن میں نہیں تھا. تو ایک مرتبہ مولا نے ان کو دیکھنے کے بعد کہا تمہارے والد شعر کہا کرتے تھے, مرثیہ اب آپ پڑھتے ہیں نا, نوحہ پڑھیں گے, یہ شعر کی شکل میں ہوتے ہیں. تو کہا کہ میں مرثیہ کہا کرتے تھے تمہارے والد, تم بھی مرثیہ کہتے ہو؟ کہا. کہا میرے جد حسین کی شان میں کوئی مرثیہ کہا ہے؟ کہا مولا میں نے کہا. کہا سناؤ میں رونا چاہتا ہوں. اب وہ جب سنانے لگا مولا نے کہا رک جاؤ ابھی نہیں. ایک خادم کو بلا کر ادھر آؤ, ذرا یہاں چادر کھینچ دو, یہاں چادر کھینچ دو. اس نے چادر لگا دی. پھر ایک خادمہ سے آواز ہے کہ کہا ذرا میری ماں سے کہو مجلس ہونے والی ہے. امام صادق کی والدہ حضرت ام فروا بنت قاسم ابن محمد ابن, ایک مرتبہ کہا میری ماں سے کہو مجلس ہونے والی ہے, میری بہنوں سے کہو مجلس ہونے والی ہے, میری بیٹیوں سے, میری زوجہ سب سے کہو مجلس. خادم آ گئی مجلس ہونے والی ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا اب مجلس شروع کر دے, میری ماں آ گئی. امام کی والدہ گرامی, امام کی زوجہ, امام کی بہنیں, امام کی بیٹیاں سب آ کے بیٹھ گئے. تو اب عزیزان گرامی جب مجلس پردے کے پیچھے ہو رہی ہو نا تو بعض اوقات خواتین کی آواز آنے لگتی ہے. امام کی والدہ بہت بزرگ تھی, جب انہوں نے مولا حسین کا نام سنا نا اونچی اونچی رونے لگے, واہ حسین واہ حسین ہائے حسین, بلند آواز سے رونے لگی. اچھا وہ مرثیہ پڑھنے والا امام کی والدہ کے خاندان سے تھا. اس نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اے ام فروا اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا امام صادق آپ کو گلے لگائے گا, کہے گا اماں اور نہ رو, اے مادر گرامی صبر کیجیے. لیکن اے ام فروا جب آپ کی پھپھیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
میں یہی ختم کر دیتا، 2 منٹ کی زحمت دوں گا، وقت تمام ہو چکا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس اس سے پہلے کہ نوحانی ہو، ماتم ہو، ایک مرتبہ امام کے ہاں مجلس ہو رہی ہے، سن لیں گے؟ مجھ سے کہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام موسیٰ کاظم کے بھی 2 جملے پڑھ دوں۔ جب مجلس ہو رہی تھی نا، امام کی والدہ رو رہی تھی، تو سب رونے لگے، امام کے بچے بھی رونے لگے۔ امام نے خادم کو آواز دی، سارے مدینے والے امام کے گھر پہ جمع ہونے لگے۔ گھر پہ آ کے سب کہنے لگے، ارے کیا ہو گیا، کسی کا انتقال تو نہیں ہو گیا، یہ ایسے لوگ رو رہے ہیں؟ امام نے کہا الباب الباب، دروازہ بند کر دو۔ ایک آدمی نے دروازہ بند کیا، پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ یہ ہو نہ ہو امام موسیٰ کاظم تھے، روایت میں نام نہیں ہے، لیکن ایک بچہ کہتا ہائے میری پھپھیاں، ہائے میرے جد حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی ہر امام علیہ السلام کا تابوت برآمد ہو، لیکن میں کہوں 4 تابوت بڑے ہی مظلومیت کے تابوت ہیں۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، شاہ صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 2 جملے ضرور پڑھ دیجئے گا، پیش کروں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ شاید امام جعفر صادق کا ہے۔ مدینے سے باہر سے لوگ آ گئے، 7ویں امام نے بڑے اہتمام سے غسل و کفن دیا، خود جنازہ پڑھایا۔ میرا جنازہ موسیٰ کاظم پڑھائیں گے۔ ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے میرا غسل و کفن میرے بیٹے کرے، میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے، لیکن ہائے رے امام حسین، جنازہ میں گور و کفن پڑا رہا، دھوپ میں لاشا تھا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، بس بھی وقت تمام ہو چکا۔ 4 میں تابوت پیش کر رہا تھا، بس بھی میں نے سارے مصاحب چھوڑ دیے۔ 3 تابوت 4 ہیں، میں 3 پیش کروں گا۔ 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں۔ پہلا جناب فاطمہ الزہرا کا، رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا، بڑا مظلومیت کا تابوت ہے۔ وقت نہیں ہے، میرے ساتھ رہیے گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ دوسرا تابوت ایک زندان میں اٹھا، ایک بیمار بھائی نے ہاتھوں پہ چھوٹا سا لاشا، آواز دے کے کہا 72 کے عزادار بابا۔ تیسرا تابوت امام سجاد کا، وصیت کی میرے بیٹے تعظیم سے مجمع کو نہ بلانا، میرے بابا کا دھوپ میں لاشا پڑا رہا۔ آخری جملے، چوتھا تابوت کس کا ہے؟ پل بغداد پہ ایک تابوت دھوپ میں پڑا ہے، جس سے زنجیریں لٹک رہی ہیں۔ ایک مزدور نعرے لگا رہا تھا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ایک جملہ صرف پیش کروں گا۔ 6 امام کی شہادت کا، جب ایک مرتبہ سادات حسنی کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، امام کو پتا چلا کہ گرفتار کر رہے ہیں، فوراً امام ننگے پاؤں گھر سے دوڑتے ہوئے باہر آئے، کہا رہنے دو، ہم پہ پہلے بڑے ظلم ہو گئے ہیں، ان سادات کو گرفتار نہ کرو۔ جب وہ لے جا رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ کسی ملعون نے ایک نیزہ جس میں زہر بجھا ہوا تھا، امام صادق کا کسی نے کرتا کھینچا، دوسرے نے پشت میں نیزہ مارا، اسی میں زہر تھا۔ ایک مرتبہ جب امام 65 برس کے ہیں، جیسے امام کے نیزہ لگا، امام زمین پہ گرے، آواز دی اپنے بیٹوں کو مجھے اٹھا کے لے جاؤ۔ امام سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، زہر سرایت کر گیا تھا۔ میں آواز دے کے کہوں یا امام جعفر صادق، اے مولا آپ نے بیٹوں کو آواز دی مجھے اٹھا کے لے جاؤ۔ مولا لیکن ایک امام ذوالجناح سے گرے، انہوں نے نہیں کہا میرے بیٹوں مجھے اٹھاؤ، آواز دی اماں میں گر گیا۔ پروردگارا واسطہ صادق آل محمد کی عظمتوں کا، ان کی ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ،
تمام مومنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگار دنیا کے حالات بہت سے خراب ہے، فلسطین کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، سب کی حفاظت فرما، کشمیر کے، نہ جانے کہاں افغانستان، پروردگار سب کی حفاظت فرما، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے تمام مرحومین کے، ہم سب کے تمام مرحومین کی شب جمعہ ہے، سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد